ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وہ بات سمجھ میں آئے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے آپ کی وہ بات سمجھ میں آئے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اختلاف کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار یقینی طور پر موجود ہوگا نا۔ اور اس اختلاف کو کہاں تک لے جانا ہے، کس جگہ تک لے جانا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو بطور مسلمان اس کا جواب دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ احتجاج نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ رہا کہ آواز بلند نہیں کی جا سکتی ہے، احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد دوسرے کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو۔ وہ دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو۔ اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ آیا اور تیسری مرتبہ آ کر یہی بات محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان نکالو، سامان نکال کر سڑک پر رکھ دو، اور اس کے بعد آنے جانے والے لوگ تم سے سوال کریں گے، اور جب سوال کریں تو زیادتی کے متعلق ان لوگوں کو بتاؤ۔ اس نے یہی کرنا شروع کیا کہ اپنا سامان نکال دیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، کوئی گریبانوں میں ہاتھ نہیں، کسی کے اوپر جو ہے ہتھیار کا سوتنا نہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ایسے کر کے جا کے بیٹھ گیا، جو آتا تھا سوال کرتا تھا، یہ جواب دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ پڑوسی جس کے ساتھ مسئلہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ مختلف لوگوں میں یہ بات ہونے لگی ہے تو وہ اس کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی بہت ہو گئی ہے، آپ سامان اپنے گھر میں لے جائیں، میری طرف سے آئندہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میری طرف سے آئندہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ گالم گلوچ کی جائے، یہ جو سلسلہ ہے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جائیں، یہ جو سلسلہ ہے ایک دوسرے کے شجرہ جو ہے، ایک دوسرے کا شجرہ اس کو کھنگال لیا جائے، اور بڑوں کو، آباء و اجداد کو گالیاں دینا شروع کر دی جائے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان کا قتل جو ہے وہ کفر ہے۔ فرمایا گالی دینا فسق۔ فسق کا کیا مطلب ہے؟ گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور اگر اسے قتل کر دیا جائے تو یہ تو صریحاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی کسی کو قتل نہیں کیا، صرف ہتھیار اٹھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا نا کہ کوئی شخص اپنے دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اور پھر فرمایا کہ ممکن ہے کہ شیطان درمیان میں آئے اور ہتھیار آپ دیکھتے ہیں نا فائر ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نوکدار یا کوئی چیز تیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے جس کی تیز دھار ہے، اور غلطی سے بھی لوگوں کو اس کا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ان کی طرف اشارہ کرو، شیطان درمیان میں آئے، کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اور چھوٹنے کے بعد مسلمان قتل ہو جائے، اور اگر مسلمان قتل ہو گیا تو تم جہنم کے مستحق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کی طرف اس نے ہتھیار سے اشارہ کیا ہے، قتل نہیں کیا، گولی نہیں چلائی، فائر نہیں کیا، تلوار سے وار نہیں کیا، نیزے بھالے سے وار نہیں کیا، ابھی صرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے مقرر کرتا ہے جو لعنت کر رہے ہوتے ہیں مستقل اس پر اس وقت تک کہ جب تک یہ ہتھیار سے اشارہ کرنا چھوڑ نہ دے۔